هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اذان و اقامت برائے ادا و قضا مسنون است۔ نماز کا بیان چل رہا تھا اور اس سے پہلے ہم نے نماز کے اوقات کے بارے میں تفصیل سے جانا تھا کہ پانچوں نماز کے اوقات کب شروع ہوتے ہیں، کب ختم ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور نماز سے متعلق مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اذان کے سلسلے میں یہ بتایا ہے کہ اذان و اقامت دو چیزیں ہیں، ایک ہے اذان اور دوسری چیز ہے اقامت۔ تو اذان یہ نماز سے پہلے نماز کی خبر دینے کے لیے ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور اس کی مشروعیت ہوئی تھی جب مدینے کے اندر نماز باقاعدہ شروع ہو چکا تھا تو لوگوں کے سامنے ایک مسئلہ یہ آیا کہ کیسے ہم لوگوں کو خبر دیں کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ تو مختلف باتیں آئیں، کسی نے کہا کہ آگ جلا دیا جائے نماز کا جب وقت ہو، کسی نے کہا گھنٹی بجا دی جائے، اور بھی بہت ساری رائے آئیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پر اطمینان نہیں ہوا۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا، ایک فرشتے کو دیکھا کہ وہ گھنٹی لے کر جا رہے تھے فرشتے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ گھنٹی بیچو گے؟ تو فرشتے نے پوچھا کہ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے اس لیے خریدنا چاہتا ہوں تاکہ جب نماز کا وقت ہو تو لوگوں کو اطلاع کر دی جائے۔ تو ان فرشتے نے کہا کہ میں اس سے بہتر تمہیں چیز بتلاتا ہوں۔ اس کے بعد جو اذان کے کلمات تھے وہ فرشتے نے حضرت عبداللہ ابن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کے اندر بتلایا۔ بیدار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے پورے خواب تفصیل سے بیان کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کچھ خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی اس کی اپنے خواب کو بتلایا، اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو مشروع کر دیا اور وقت آنے سے پہلے اذان باقاعدہ دیا جانے لگا۔ اور اقامت یہ نماز کھڑی کرنے کے لیے، تو اذان یہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اس چیز کی خبر دینے کے لیے ہوتا ہے، اور اقامت یہ نماز اب کھڑی ہونے والی ہے، شروع ہونے والی ہے، اس کی خبر دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ اذان و اقامت برائے ادا و قضا مسنون است۔ اذان اور اقامت ادا نماز اور قضا نماز کے لیے مسنون ہے۔ تو دو چیزیں، ایک ادا ہے اور ایک قضا ہے۔ ادا کہتے ہیں نماز کو ان کے اوقات کے اندر ادا کرنے کو۔ ظہر کی نماز ہے آج کی، ہم نے ظہر کے اندر اس کو پڑھا تو اس کو کہیں گے ادا۔ فجر کی نماز ہے، ہم نے فجر کے وقت میں اس کو ادا کیا تو اس کو کہیں گے ادا۔ اور قضا کہتے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے بعد اس نماز کو ادا کرنا۔ فجر کی نماز ہے، ہم نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کو ظہر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو کہیں گے قضا۔ تو اذان اور اقامت چاہے آدمی ادا یعنی وقت کے اندر نماز ادا کر رہا ہے یا وقت کے بعد اس نماز کی قضا کر رہا ہے، ہر دو شکل کے اندر مسنون ہے، سنت ہے۔ تو اگر آدمی اذان و اقامت کہہ لیتا ہے تو اس کو سنت کا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کہتا ہے تو تارک سنت ہوگا۔ ایک آدھ دو مرتبہ کر لے تو کوئی بات نہیں، اور اگر عادت بنا لے تو گناہ گار ہوگا۔ اذان و اقامت برائے ادا و قضا مسنون است۔ ادا اور قضا دونوں کے لیے اذان و اقامت مسنون ہے۔ وصفت معروف است، اور اس کا طریقہ معروف ہے۔ اس کا طریقہ معروف ہے یعنی سب لوگ جانتے ہیں اذان کا کیا طریقہ ہے اور اقامت کا کیا طریقہ ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب چونکہ قاضی صاحب کی کتاب اس کے اندر انہوں نے اختصار کو ہی پیش نظر رکھا ہے، اس لیے انہوں نے بتایا نہیں۔ تو اذان اور اقامت کا طریقہ تو آپ جانتی ہیں۔ کیا طریقہ ہے کہ اذان کہنے کے وقت منہ قبلے کی طرف ہو
اور دونوں شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں میں رکھے، اور حی علی الصلاۃ کہتے وقت منہ دائیں طرف پھیرے، اور حی علی الفلاح کے وقت منہ بائیں طرف پھیرے۔ اور فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہے، اور اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کے کہے، اور اقامت جیسے اذان ہے ویسے اقامت کہی جاتی ہے، مگر اقامت میں کلمات کو جلدی لکھا جاتا ہے، اور اس میں حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اذان اور اقامت دونوں کا طریقہ لوگوں کو معلوم ہے۔ ومسافر را ترک اذان مکروہ است، اور مسافر کے لیے اذان کو ترک کرنا مکروہ ہے۔ تو مسافر آدمی اگر سفر کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اذان کہہ کے، آگے ایک مسئلہ بیان کریں گے کہ اگر آدمی شہر کے اندر ہے تو شہر کی اذان ایک اذان ہے تو شہر کے لوگوں کے لیے کافی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو شہر کے اندر اذان ہو گئی ہے تو اذان اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن مسافر ہے، پہلے زمانے کے اندر آدمی جب سفر کرتا تھا تو عام طور پر جنگل و بیابان سے گزرنا پڑتا تھا، اور کبھی کبھی تنہا سفر کرنا پڑتا، تو وہاں تو کوئی اذان کہنے والا نہیں ہوتا تھا، شہر ہے ہی نہیں، آبادی نہیں ہے۔ تو اگر مسافر نے اذان نہیں کی تو گویا کہ اس نے اذان کہی نہیں گئی۔ یہاں تو شہر کی اذان کہی گئی ہے نا، اور وہاں تو گویا کہ کسی نے اذان کہی نہیں، اس لیے اس کے لیے مکروہ ہے۔ مسافر را ترک اذان مکروہ است، اور مسافر کے لیے اذان ترک کرنا مکروہ ہے۔ وہ ہر کے در خانہ نماز گزارت، اور جو شخص گھر کے اندر نماز ادا کر رہا ہو اذان مصر او را کافی است، تو شہر کی اذان اس کے لیے کافی ہے۔ اب الگ سے اسے اذان کہنے کی ضرورت نہیں، اگر کہہ لے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔